یا پیر سواگ کی نظر جس ہندو پہ پڑ جائے، یا کوئی ہندو پیر سواگ کو دیکھ لے، یا پیر صاحب کی نظر کسی ہندو پہ پڑ جائے، بے اختیار اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوتا ہے۔ تو ہندو چھپ چھپ کے پھرتے تھے، جو بھی دیکھتا تھا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ ایک ہندو بڑا ضدی تھا، اس نے پتہ کیا کیا، وہ لک لک کے جناب اس نے پھرنا، چھپ چھپ کے پھرنا، کدھر میری نظر نہ پہ جائے، اور کدھر پیر سواگ دی نظر میرے تے نہ پہ جائے، کلمہ نہ کدھر زبان تے جاری ہو جائے۔ لوگ دسنا جی پیر سواگ آ رہے ہیں، بابا جی آ رہے ہیں، انہیں نس کے گھر بڑھ جانا، اور پیر صاحب آ رہے ہیں نس کے چھپ جانا۔ تو کرے بے مخروا چے اسی پیر صاحبو نہ ونم نن سبام ڈیر جنے پٹ پٹ کی کورا نہ در آغلی دن دی رسول اللہ لکورا راغلی، دی رسول اللہ لخاندانت سیدان لخوا دن راغلی دا خبر آیات ساتی سے سید پا کملا باندلاس کی خو لا سر کلو دی غملا سے در طول سے لرے کا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اپنی قوم سے کہ نماز کی نیت سے پہلے ذرا مولوی صاحب کو چیک کر لیں کہ بندے دا پتر بھی ہے کہ نہیں، ہاں اور اس کے دل میں حضور کا پیار ہے یا نہیں ہے۔ یہ صرف داڑھی تسبیح لے کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ وقت گزر گیا ہے کہ جی پٹھان بڑے سادہ ہیں، اور میں نے کہا سادہ نہیں، پٹھانوں میں اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا بھی ہیں، وہ پٹھانوں میں اعلیٰ حضرت بھی ہیں، اور جس کو اعلیٰ حضرت کی پہچان ہو گئی خدا کی قسم غیروں کو اپنا امام نہیں بنائے گا، جس کے دل میں حضور کا پیار ہوگا اسے اپنا امام بنائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا، فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا، فیضان اعلی حضرت۔ سماعت فرمائیں، سماعت فرمائیں، آپ کی محبتوں کو میرا سلام ہے۔ پیر سواگ کا واقعہ مکمل کر کے میں اعلیٰ حضرت کی طرف بھی آ رہا ہوں، کیونکہ پٹھانا نو پتہ نہیں کہ شاہ احمد رضا ہیں کون، پتہ ہی کوئی نہیں۔ آج میں تو دسا او یار کیڑی کیڑی گل سناوا تو شوق میں دمرا زیاد دا زیم سے اس کو موقع ہے اس بیان کم پکو موقع پہ درسم خپنی مگنٹے کی بڑیر صدر کم لمن اخلاص نونی سی انشاءاللہ نن دی حضور غلام در تولار دا دی پیر پٹھان ملنگ در تولار نا وائر ہوئی۔ پیر سواگ علیہ رحمہ وہ ہندو چھپ چھپ کے جناب کدی منہ چھپاوے کدی گھر نس جاوے جدو پیر صاحب گزرن، کدی لک جاوے کدی کی کرے۔ جدو پیر صاحب دا ہویا نا وصال تو لوگاں دسیا اس نو کہہ رہے جے کول تو ڈردا سی لک لک کے تو سارا جناب زندگی گزاری، کدی گھر وڑ جانا، کدی نکرے کھلو جانا، کدی کپڑا منہ تے لے لینا، کدھر پیراں تے نظر نہ پے جائے، کلمہ نہ پڑھ لواں۔ او پیر صاحب ٹور گئے، وفات پا گئے، پیر صاحب پردہ کر گئے، انہیں دھوتی پکڑی جناب تے نسنا شروع کر دیتا کہ کی گل ہے کہ ہن تو فوت ہو گئے، ہن تو کچھ نہیں کر سکدے۔ پھر جاندا جاندا ویکھتا لما تے کی ہو جیا چہرہ سی، او چہرہ تے ویکھاں کی ہو جیا سی اور خسے وہ گورم سیدھا پھر اس رنگ پھر سیدھی تو چہرے تب خلقو وقت الکلمہ بھی ہوئے ہندوان و مسلمان دل۔ وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسا چہرہ تھا پیر صاحب کا۔ وہ ہندو جناب دوڑتا ہوا آیا، جنازے پہ پہنچا، جب کپڑا ہٹایا نظر پڑی، خدا کی قسم پیر صاحب تو وصال فرما گئے، لیکن اللہ نے کمال اتنا بڑا دیا کہ وصال فرمانے کے بعد جب اس ضدی ہندو کی نگاہ پڑی بے اختیار اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یار یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔